ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو شعیب ایک صحابی کی کنیت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی 5 بندوں کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے تو ساتھ چھٹا بھی ہو گیا، تو انہوں نے ابو شعیب سے پہلے پتہ کیا کہ ابو شعیب آپ نے تو 5 کی دعوت دی، 5 کا انتظام کیا، تو یہ چھٹا بندہ ہمارے ساتھ ہو کہ کیا یہ آ جائے؟ تو انہوں نے جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ یہ کون ہیں؟ نبی ہیں۔ اگر یہ اجازت نہ بھی لیتے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، ورنہ کتنے معجزے ہوئے جنگ خندق کے موقع پر، کتنے گئے صحابہ، چاند کے لیے تو روٹی پکی تھی لیکن کتنے سونے کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہ اس کا ڈھکنا نہ، معجزہ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے ہمیں سبق دینے کے لیے کیا کہا کہ بھائی ابو شعیب یہ چھٹا بندہ شامل ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ساتھ ہو جائے۔ ایک انتظامی امور ہوتے ہیں نا کہ اس نے انتظام کتنا کیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا، جتنی بھی امت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بغیر بتائے کسی بھی دعوت میں شریک ہو جائے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور لٹیرا بن کے نکلتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب میں موجودہ بات کرنے لگا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر طرف شادیاں ہیں، سیزن ہے، تو ولیمے ہوتے ہیں، تو میں چونکہ ایسے بات نہیں کرتا، جب میں مکمل بات سن لیتا ہوں دوستوں یاروں کے ساتھ، دفتر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی سنتے رہتے ہیں، تو میرے سامنے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں مزے کی۔ میرے سامنے اب ایک کے پاس کارڈ آیا ہے، تو وہ اپنے ساتھ والوں کو بتا رہا ہے کہ یار وہ فلاں کا ولیمہ ہے، تو تیار ہے، جائے گا؟ تو ویسے ٹھیک ہے، ہاں بھائی تو ویسے ٹھیک ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے 4-5 بندوں کو اپنے ساتھ تیار کر لیا، ہاں بھائی تو ویسے، ہاں ویسے کمال ہے، ولیمہ ٹھیک ہے، پر ٹائم کا خیال کرے وہ ذرا ٹائم سے پوچھے، ہاں تو ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو کارڈ ملا ہے، وہ 3-4 کو اور تیار کر رہا ہے۔ اب اس کی بات بتاتا ہوں، یہ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت ہو رہا ہے، باہر کا مجھے پتہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب بندہ خود دیکھ لے، خود محسوس کرے، یا سن کے یہ کیا، میں حرام سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جہاں جہاں جو بھی سن رہا ہے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک کے پاس کارڈ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ہے، وہ جب دوسرے کو بلائے گا تو اس کو حرام ہی کھلائے گا، چور بن کے داخل ہوگا وہ اور لٹیرا بن کے باہر نکلے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لیے 2 حدیثیں بتائیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار 5 ہے، چھٹا میں لے لوں ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، انتظامی امور میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹیبلیں لگائی ہوتی ہیں، کسی پہ 10 کرسیاں 12 ہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ میں نے 2 کو بلایا اور پوری 12 کرسیاں پور ہیں، وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو جاتا کہ اب ان کو کیا کہوں۔ بھائی یہ بات غور سے سن لیں، چاہے عورتیں سن رہی ہیں چاہے مرد سن رہے ہیں، اگر کسی گھر کے سربراہ کے نام کارڈ آیا ہے نا اور ود فیملی ہے تو پھر تو سارے جا سکتے ہیں، بچے سارے جتنے بھی ہیں، لیکن اگر کسی ایک کا نام لکھا ہوا ہے، نہ تو وہ بھائی کو ساتھ لے، نہ کسی دوست کو کہے، نہ گھر والی کو کہے، بن بلائے مہمان۔ ہاں اگر کوئی قریبی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار میرے ساتھ 1-2 بندے ہیں، کیا وہ آ سکتے ہیں؟ یہ والا سین بالکل نہ ہو کہ ہاں بھائی آؤ یار، محلے میں 1-2 کو بلایا تھا، انہوں نے کہا ہاں وہ راستے میں جا رہا تھا، کھڑے تھے 2-3 ادھر موڑ پہ نا، ہاں بھائی حال لو وہ فلان جاتے ولیمہ کی میں تیار ہے سر، جی ہے صاحب ٹھیک ہے، جلو آؤ باؤ موٹر سائیکل کھڑو، 8 آدمی ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے، بڑے وہ ٹائم تے پہنچو نا کہ جھا یہ نہیں تھی وجہ صحیح جھا ملے نا، ٹائم تے پہنچو۔ 5-6 کے وہ لے گیا، ایک اور کو کارڈ ملا تھا، آؤ صاحب جلو، جی صاحب آؤ تیار کمال ہے، جلو آؤ صاحب، 2-3 کو وہ لے گیا۔ آپ بتائیں جس نے انتظام کیا تھا بیچارے نے، اگر اس نے 400 بلائے ہیں، یہ ایک بندہ 3-3 4-4 بندے لے کے جا رہے، ادھر عورتیں ہیں، وہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں نا، تو وہ کیا کہتی، وہ بھی اپنے ساتھ ایک کو بلایا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اوروں کو اور تمام بیٹیوں کو اور ان کو پوری چینچی بھار کے جب اترتی ہے تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے بلانے والے کو اٹیک نہ ہو جائے کہیں، یار سدا تو میں ہی کوئی آئے تو پورا ماشاءاللہ ٹبر پہنچا بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، چلو ٹیبلوں کی بات ہے، وہ خرچہ دے دے گا، اس کا خرچہ لگ جائے گا، یہ بھی ناجائز ہے۔
اب جو بیچارے نے ایک انتظام کیا ہے، مثلا اس نے 500 کا انتظام کیا ہے، یہ ایک بندہ 500 اگر 2 3 کو بھی بلائے، آپ حساب لگائیں کتنا بنتا ہے، 1000-1200 بندہ ہو جائے گا، اس نے اتنا تو نہیں پکایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناجائز اور جائز کیا ہے۔ اب یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے لیے آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ایسے کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات آ گئی اور جو سننے والے حضرات اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، خدا کے لیے آپ جب کسی دوسرے کو کہتے ہیں اور آپ کے وہاں حج بھی نہیں ہے، دوستی بھی نہیں، کہ ہونا نہیں چاہیے اس موقع پر، ولیمے کے موقع پر دوستی کا بھی خیال نہیں کہ جس ایک کو بلائے وہی ایک ہی جائے، وہ اپنے ساتھ جو 3 کو لے کے جا رہا ہے، ایک تو اس کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے۔ جب وہ جو 3 وہاں کھا لیتے ہیں، وہ بالکل حرام کے لقمے، جتنے لقمے کھائیں گے، جو کھائیں گے، سب کا سب حرام کھا رہے ہیں، ٹوٹلی حرام کھا رہے ہیں۔ وہ چور بن کے داخل ہوئے ہیں اور لٹیرے اس کا لوٹ کے سارا مال پھر باہر لے کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لے جانے والا ہے سب سے بڑا مجرم تو یہ ہے جو غلط راستے پہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ جی آؤ جی، جی ہمارے سرائکی جاتے ہیں نا، پیو دا مال ہے، آؤ صاحب جی جی آؤ، کمال ہے یار، شادی ہے۔ دوسرا جو ظلم ہے نا جو عورتوں کا، یہ بھی آج بات بتاتا چلوں کہ سب کا نہیں کہہ رہا میں سب کا نہیں کہہ رہا، کچھ ایسی ہوں جن کے بڑے بڑے پرس ہوتے ہیں، وہ اس میں سامان سمیٹ کر شروع ہی میں، یہ اس بندے کی بے عزتی ہے جس نے ولیمہ کیا ہے، بیچارے نے، اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے پرس لائے ہیں، اس میں کباب بھی جا رہے ہیں، تکے بھی جا رہے ہیں، بوتلیں بھی جا رہے ہیں اور نان بھی جا رہے ہیں، یہ بعد میں وہ استعمال کریں گے۔ یہ جو اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گی یہ عورتیں، خود بھی حرام کھا رہی ہیں، ان کو بھی حرام کھلا رہی ہیں، مجھے تو یہ شرم نہیں آتی، پتہ نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کم از کم ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اچھا اس کی بے عزتی ہے جس بیچارے نے انتظام کیا ہے نا، شروع میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر کر کے، یہ ایک تو انتہائی گھٹیا عادت ہے، انتہا درجے کی گھٹیا طبیعت ہے، گھٹیا عادت ہے، چوری ہے، سینہ زوری بھی ہے، اس کے گناہ کئی ہوتے ہیں۔ آپ جو بغیر بلائے گیا بڑا گناہ، وہاں کھایا گناہ، اس کو جو پریشانی تکلیف دی یہ الگ گناہ ہے۔ وہ جب بیچارہ دیکھتا ہے تو لوگ تو اتنے تھے، لیکن اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ یہ تو ساری فل ہو گئی ہیں، اتنے تو ہم نے نہیں بلائے تھے۔ تو بھائیو اس بات کو ہم سنجیدہ لیں، یہ ایک عجب، اچھا اس کو قرب قیامت ہے نا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ بھئی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ویسے مناسب نہیں ہے ایسے کرنا، مناسب کی بات نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آ گئی اور انہوں نے ایک چیز سامنے بتا دی کہ جب وہ جا رہے ہیں تو ساتھ اجازت لے رہے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک بندے کو ساتھ لاؤں، اگر آپ کی اے ابو شعیب اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں اس کو ساتھ نہیں لاتا۔ انہوں نے کہا جی لے آئیں، انتظام ہے۔ تو یہ گویا کہ اس پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کتنا آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں۔